السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیوی کے حقوق کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ حقوق ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے، رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق انتظام کرے، اور ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میرے لیے آئی ہے، اور میری زندگی کے ہر دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے۔ اس لیے بیوی کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا شوہر پر فرض ہے۔ یاد رکھو کہ جو مرد اپنی بے پرواہی سے اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے، وہ بہت بڑے گناہگار اور حقوق العباد میں گرفتار ہوتے ہیں۔ عورتوں کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر بیوی کے بستر کا حق ادا کرتا رہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں، مگر کم سے کم اس قدر تو ہونا چاہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ رہتے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ اس کے بستر کا حق ادا نہیں کرتے۔ وہ حقوق العباد یعنی بیوی کے حقوق میں گرفتار اور بہت بڑے گناہگار ہے۔ عورت کو بلا کسی بڑے قصور کے کبھی ہرگز بھی نہ ماریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے۔ ہاں، البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے یا دکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ عورت کی اصلاح اور تنبیہ کی نیت سے شوہر اس کو مار سکتا ہے، مگر مارنے میں اس کا پوری طرح دھیان رہے کہ اس کو پوشیدہ چوٹ یا زخم نہ پہنچے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر سزا دے سکتا ہے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے، لیکن پھر بھی وہ میلی کچیلی اور بناؤ سنگار نہ کرے۔ شوہر صحبت کرنے کی خواہش کرے اور بیوی بلا کسی عذر منع کرے۔ عورت حیض اور جنابت سے غسل نہ کرتی ہو، بلا وجہ نماز ترک کرتی ہو۔ ان 4 صورتوں میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھائے، اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ ڈرائے دھمکائے۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس شرط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر نہ مارے، اور ایسی سخت مار نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر زخم ہو جائے۔ مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شک ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی چکر ہے، اور یہ خیال عورت کے دل کا ایسا کانٹا ہے کہ عورت کو ایک لمحہ کے لیے بھی صبر اور قرار نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ جس طرح کوئی شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ کوئی چکر ہے، اسی طرح کوئی عورت بھی ہرگز بھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق ہو۔ بے شک مرد عورت پر حاکم ہے، لہٰذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، مگر پھر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یا وہ کام اس کو انتہائی ناپسند ہو۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے روک ٹوک کرتا رہے، کبھی سختی اور کبھی غصہ کے انداز میں، اور کبھی محبت اور پیار اور ہنسی مذاق کے ساتھ۔ جو مرد ہر وقت اپنی مونچھ میں ڈنڈا باندھے پھرتے ہیں، وہ ماں سوائے ڈانٹ پھٹکار اور مار پیٹ کے اپنی بیوی سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو ان کی بیویاں شوہروں کی محبت سے مایوس ہو کر ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اور جو لوگ ہر وقت بیویوں کا ناز اٹھاتے رہتے ہیں اور بیوی لاکھوں غلطیاں کرے مگر پھر بھی بیگی بلی کی طرح اس کے سامنے میاؤ میاؤ کرتے رہیں،
ان لوگوں کی بیویاں گستاخ اور شوخ ہو کر شوہروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی رہتی ہیں۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ سختی اور نرمی دونوں طریقے سے اپنائے۔ شوہر کو چاہیے کہ سفر میں جاتے وقت اپنی بیوی سے انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملاقات کر کے گھر سے نکلے، اور سفر سے واپس ہو کر کچھ نہ کچھ سامان بیوی کے لیے ضرور لائے، کچھ نہ ہو تو کچھ کھٹا میٹھا ہی لیتا آئے، اور بیوی سے یہ کہے کہ یہ خاص تمہارے لیے میں لایا ہوں۔ شوہر کی اس ادا سے عورت کا دل خوش ہو جائے گا، اور وہ اس خیال سے بہت خوش اور مگن رہے گی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ایسی محبت ہے کہ وہ میری نظروں سے غائب رہنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھتا ہے۔ عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کا اخلاقی فرض ہے کہ عورت کی غمخواری اور تیمارداری میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے، بلکہ اپنی دلداری اور دلجوئی اور بھاگ دوڑ سے بیوی کا خاص خیال رکھے۔ شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات اس کے سپرد کر دے، تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کر دے۔ عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر عورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے ہی دل میں رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے، پھر اس کے پردہ کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ معمولی بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ معاملہ میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر الزام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہ کرے، بلکہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور غصہ اتر جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر اور لوگوں سے مشورہ لے کر غور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگر بیوی کے کسی قول و فعل، بدخوئی، بد اخلاقی، سخت مزاجی، زبان درازی وغیرہ سے شوہر کو کبھی کبھی کچھ اذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو چاہیے کہ صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے، کیونکہ عورتوں کا ٹیڑھا پن ایک فطری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالکل ہی سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا اگر عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ بالکل سیدھی کبھی نہیں ہو سکتی، جس طرح ٹیڑھی پسلی کی ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ شوہر کو چاہیے کہ عورت کے اخراجات کے بارے میں بہت بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرے، اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے، نہ اپنی طاقت سے کم، نہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے، بلکہ کبھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو خوش اور سلامت رکھے، آمین۔